میرا بار بار کہنا تھا کہ مولانا ارشد صاحب سے کہ اللہ نے آپ کو عزت دی ہے، علم دیا ہے، نام دیا ہے، ماضی دیا ہے، آپ مسلمانوں کی سیاسی قیادت سنبھالیں۔ مولانا ہمیشہ یہ فرماتے رہے کہ بھئی میرا تو سیاست سے کچھ لینا دینا نہیں۔ دوسرے صاحب جو ہیں جو چچا سے لڑتے رہے تھے اور سب کچھ ان سے چھین لینا چاہتے تھے، وہ یہ بتانا چاہتے ہیں کہ وہ سیاست کی گود میں پلے ہیں، اس کے ہر راز کو سمجھتے ہیں، اس کی گہرائیوں میں اترے ہوئے ہیں، اس کے سمندر کی غواصی کرتے ہیں۔ اس پوزیشن میں تو نہیں ہے کہ الیکشن میں کھڑے ہو سکیں اور جیت سکیں، لیکن اس پوزیشن میں ضرور ہے کہ سیاست کا کھیل کھیلیں اور سیاست کی باتیں کریں اور اچھے اچھے سیاسی ذہن رکھنے والے اینکروں کو بھی غچہ دے دیں۔ وہ اس بھول میں ہے اور اس بھول میں وہ اپنوں ہی پر وار کر دیتے ہیں۔ میرے کہنا ہے، تمام مسلمانوں سے یہ کہنا ہے کہ مل کر اپنی قیادت تیار کرو، اور اس کے بعد جتنے بھی مظلوم ہوں، جتنے بھی کمزور ہوں، جتنے بھی پسماندہ ہوں، سب کو ساتھ لو، عزت دو، جو ان کی عزت ان کی قوم میں ہے وہ عزت ان کو عطا کرو، اور آپس میں ملو، حق کے لیے لڑائی لڑو اور ظلم کے خلاف کھڑے ہو اور ہر مظلوم کی مدد کے لیے تیار رہو۔ صرف اپنی قوم کو نہ دیکھو بلکہ سب پر نگاہ رکھو۔ یہ کام تمہارا تھا، انسانیت کا سبق تمہیں دیا گیا تھا، پوری ملت اور ملت نہیں، پوری انسانیت کی ذمہ داری تمہیں سونپی گئی تھی۔ اس لیے بہرحال میرا تو یہ کہنا ہے کہ جمعیت کے جو ذمہ دار بنے ہیں برائے کرم وہ استعفیٰ دے دیں اور وہ کسی اور کو قیادت سونپ دیں جو بات پوری صحیح کہہ سکیں، جم کے کہہ سکیں، اللہ کی ترجمانی کر سکیں، نبی کی ترجمانی کر سکیں، جو ایسی بات کر سکیں ان کے حوالے کر دیں اور خود اب فکر کریں اپنی آخرت کی، اپنی قبر کی فکر کریں۔ بہت دن ہو گئی سیاست، بہت دن ہو گئی قیادت، اور یہ قیادت اب چلنے والی نہیں ہے۔ ایک نئی قیادت کی ملت کو ضرورت ہے، اور ضرورت ہے کہ وہ بات کی جائے جو بہرحال قرآن کی اور سنت کی ترازو پر پوری اترتی ہو۔ مولانا سجاد صاحب سے میں نے کہا تھا کہ آگے بڑھیے اور آگے بڑھ کر اور نوجوانوں کی ایک ٹیم تیار کیجیے اور پوری انسانیت کو سامنے رکھتے ہوئے، پورے ملک کو سامنے رکھتے ہوئے بات کو لوگوں کے سامنے پیش کیجیے اور اکٹھا کیجیے، اور وہ بات کہیے جو حق پر مبنی ہو، سچائی ہو، جس سچائی کو ماننا پڑے، سب کو ماننا پڑے کہ بات سچ ہے۔ یہ آسمانی کتابوں کی بنیاد پر بھی بات کی جائے، مذاہب کی بنیاد پر بھی بات کی جائے، اور پھر انسانیت کی بنیاد پر بات کی جائے۔ ضرورت ہے کہ ابھی قبل اس کے کہ وقت ہاتھ سے نکل جائے، سر جوڑ کر سب بیٹھیں۔ اور مولانا محمود صاحب سے مجھے کہنا ہے کہ بہت سی صلاحیتیں اللہ نے آپ کو دی ہیں، آپ تعلیم پر زیادہ توجہ دیں، اور جو بھی افراد ہیں ان افراد کو تیار کر کے ایک نئی قیادت کو ملک میں سامنے لائیں جو مسائل کو، ملت کے مسائل کو سمجھے اور قرآن اور سنت کا صحیح فہم رکھے اور اس فہم کی بنیاد پر بات کرے۔ اسد الدین اویسی صاحب سے مسلسل میں نے اپنی ملاقاتوں میں یہ کہا کہ آپ پوری ملت کو سامنے رکھ کر قیادت کا کام کیجئے، اور ساتھ ساتھ جتنے کمزور طبقات ہیں ان کو جوڑیے، ان کے پاس پہنچیے، قافلے لے کر پہنچیے، گھر گھر پہنچیے، در در پہنچیے، اور بات وہ کہیے کہ جس سے ذہنوں کو بھی اپیل کیا جائے اور دلوں کو بھی موہا جائے، اور نبی آخر الزماں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کا اتباع کیجیے، ایک ایک سنت اختیار کیجیے، اخلاق کی بھی اور معاشرت کی بھی اور عبادت کی بھی، اور ہر پہلو سے جب ان کو اختیار کریں گے تو صحیح معنی میں قیادت ہوگی۔ بہرحال جو بھی قائدین مسلمانوں کے ابھی موجود ہیں ان میں سب سے بہتر اسد الدین اویسی ہے۔ اللہ تعالیٰ ان کو اور بہتر زبان بھی عطا کرے اور سنت کا زیادہ اتباع نصیب فرمائے اور پوری ملت کی ترجمانی کی توفیق عطا فرمائے، اور تمام لوگوں کو بدگمانیوں سے محفوظ فرمائے۔ دل کھول کر لوگ بات کریں، آپس میں مل جل کے بیٹھیں، فرقہ واریت کا خاتمہ کریں،
اور ادھر ادھر الزام تراشیوں کا خاتمہ کریں، اور بالخصوص فتوے بازیوں کا خاتمہ کریں۔ پورا پاکستان جھلس رہا ہے فتوے بازیوں کے چکر میں، ایک سے ایک بدماش مولوی وہاں پل رہے ہیں، اور ایک سے ایک بدماش امریکہ کے کتے وہاں فوج میں ہیں اور عدالت میں ہیں اور الیکشن کمیشن کے اندر، اور اسی طرح مختلف اداروں میں ہیں۔ تو بس ایسا لگتا ہے کہ اس ملت کا آخری دور ہے، اور ہر جگہ اس بگاڑ ہی اصل ہے، اور نیکیوں کو اور حقیقتوں سچائیوں کو قبول کرنے کے لیے تیار نہیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔